ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے درس میں درود شریف کے فضائل اور فوائد آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اوپر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیلنج فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تب بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، ان تمام نعمتوں میں جن کا شمار کوئی نہیں، ان سب میں سے سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، ایمان ہے۔ اس لیے کہ یہ نعمت نہ ہو نا، دین اسلام والی، ایمان والی نعمت نہ ہو، تو جو انگنت نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، موت پر یہ ساری نعمتیں ان کو سٹاپ ہو جائے گا۔ اور اگر ایمان والی نعمت، اسلام والی نعمت ہو تو موت پر ان نعمتوں کو سٹاپ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی اور ہمیشہ پھر رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ تو دین اسلام دائمی نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، ہمیشہ کی نعمتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ لیکن براہ راست اللہ نے ہمیں قرآن تو نہیں دیا، براہ راست اللہ نے ہمیں اسلام تو نہیں دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لیا، امت کو دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام، ایمان والی نعمت عطا فرما کر اللہ نے احسان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے لے کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر امت تک پہنچا کر آپ نے بھی ہم پر احسان فرمایا۔ تو جو احسان کرے، جو محسن ہو، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور درود شریف پڑھ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم درود پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ کتنے فوائد ہیں؟ اس کے بہت فوائد ہیں۔ ان درسوں میں میں چند فوائد آپ کو شمار کرواؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ عام لوگ درود شریف کو بالکل ایسے ہلکا سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور اہتمام سے اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ عظیم ترین عبادات میں ہے۔ تو درود شریف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی مرد عورت درود جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم جب بندہ مان لیتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम है। और अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, ये दुरूद है। तो दोनों का हुक्म है। और जब हम कहते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो इसमें दुरूद भी आ जाता है, सलाम भी आ जाता है, और बंदा ये लफ्ज़ पढ़कर अल्लाह के ये दोनों हुक्म मान लेता है, उनको पूरा कर देता है। तो ये पहला फ़ायदा है कि बंदा अल्लाह का हुक्म मान लेता है। यही मोमिन की मेराज है कि वो रब की मान ले। दूसरा फ़ायदा, दुरूद शरीफ जब बंदा पढ़ता है तो दुरूद पढ़ने में बंदा रब की मुवाफ़क़त करता है कि ये वो काम है जो रब भी कर रहा है, अल्लाह भी कर रहा है। बाकी जितनी इबादत हैं वो हम कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया लोगों को खाना खिलाओ, खुद रब खाने से पाक है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है नमाज पढ़ो, खुद वो नमाज पढ़ने से पाक है। लेकिन ये दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि मेरे नबी पर दुरूद भेजो, और ख़ुद भी इन्नल्लाह व मलाइकतहू कहकर अपने पैगंबर पे दुरूद भेज रहा है। ये दूसरा फ़ायदा कि बंदा रब के मुवाफ़िक हो जाता है कि ये काम रब भी कर रहा है, बंदा भी कर रहा है। तीसरा फ़ायदा, दुरूद पढ़ने से बंदा फ़रिश्तों की मुवाफ़क़त करता है, नूरियों की, मासूमों की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह भी दुरूद भेज रहा है, फ़रिश्ते भी दुरूद पढ़ रहे हैं। तो ये उम्मती जब दुरूद पढ़ता है तो ये फ़रिश्तों के साथ मुताबिकत कर लेता है कि वो काम जो रब भी कर रहा है, फ़रिश्ते भी कर रहे हैं, ये उम्मती भी कर रहा है। तो तीन फ़ायदे हमें इस आयत से मालूम हुए कि अल्लाह के हुक्म की तामील हो जाती है, अल्लाह की मुवाफ़क़त हो जाती है, फ़रिश्तों की मुवाफ़क़त हो जाती है। चौथा फ़ायदा, जब बंदा दुरूद पढ़ता है ना एक बार, तो उस पर अल्लाह की 10 रहमतें आती हैं। अल्लाह एक बार किसी को नज़र रहमत से देख ले तो उसकी बात बन जाती है। यहाँ जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जो एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। तो ये चौथा फ़ायदा कि 10 रहमतें उतरेंगी। पांचवा फ़ायदा, वहुत्त अन्हु अशर सय्यिआत, जब बंदा एक बार दुरूद पढ़ता है तो दुरूद की बरकत से अल्लाह उसके 10 सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब एक गुनाह माफ़ हो बड़ी बात है, 10 गुनाह एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने की बरकत से 10 दफ़ा अल्लाह की रहमतें आ गई और 10 गुनाह माफ़ हो गए। तो ये पांचवा फ़ायदा। छठा फ़ायदा, वरुफ़िअ लहू अशरु दरजात, सिर्फ ये नहीं कि रहमत आ गई और 10 गुनाह माफ़ हो गए, बल्कि फरमाया अल्लाह दुरूद की बरकत से मोमिन के 10 दर्जे भी बुलंद कर देता है। दुरूद पढ़े और बंदा दर्जे में नीचे रहे, ये नहीं होता। ऊंचे नबी पर जब दुरूद पढ़ता है तो उनकी बरकत से अल्लाह इनको भी ऊंचा कर देता है। तो ये 6 फ़ायदे, 3 इस आयत से और 3 हदीस से। सातवां फ़ायदा, दुरूद की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। दुरूद की बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। और जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु दुआइ महजूबुन, बंदा जब दुआ करता है तो उसको रोक लिया जाता है। कब तक? हत्ता युसल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद नहीं पढ़ा जाता तब तक वो दुआ रुकी रहती है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो आसमानों के बंद दरवाजे इसकी दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं। इसलिए दुआ के आदाब में है कि बंदा जब दुआ मांगे तो पहले अल्लाह की हम्द व सना करे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर अल्फाज ये हैं, इससे तवील जितनी चाहे कर सकता है। उसके बाद दुरूद पढ़े, और बेहतर है दुरूद इब्राहिमी पढ़े, वरना मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकता है। उसके बाद दुआ मांगे और फिर आखिर में फिर दुरूद पढ़े। इसकी हिकमत क्या है कि दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जिसे अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो जब हमारी दुआओं का अव्वल और आखिर रब कबूल फरमाएंगे तो अल्लाह की रहमत से बाइद है कि अव्वल और आखिर कबूल करके दरमियान वाली हमारी दुआओं को रद्द कर दे। दुरूद की बरकत से हमारी टूटी फूटी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी। तो ये सातवां फ़ायदा
کہ درود شریف کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور 8واں فائدہ، درود شریف کی برکت سے قیامت کے دن امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، آپ کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت کا منظر، نفس و نفسی کا عالم، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہاں تک کہ حضرت آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی کہیں گے رب نفسی رب نفسی، میرے اللہ میرا کیا بنے گا۔ ایسے ہولناک منظر میں اگر کسی کو ایسا سفارشی میسر آئے جس کی سفارش رد بھی نہ ہو تو کیا بات ہے۔ آج کسی جج کی عدالت میں جانا ہو، جو سخت مزاج ہو، کہتے ہیں یار اس کا کوئی سفارشی ڈھونڈو ورنہ پھنس جائیں گے، تو اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور سفارش ایسی ہستی کی ملنے لگی ہے جن کے لب کھلیں گے تو جنت کھلے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک اگر کسی کے حق میں کھل گئے کہ یا اللہ اسے جنت بھیج، تو اس کی تو جنت پکی ہے۔ اس لیے کہ حضور اسلام سر سجدے میں رکھیں گے، طویل سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطى واشفع تشفع قل تسمع، سر اٹھائیے مانگیے میں دینے لگا ہوں، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ آپ زبان ہلائیں، آپ کے لب ہلانے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے ماننے میں دیر نہیں ہوگی۔ تو ان کی سفارش جسے میسر آئے گی تو اس کی تو قسمت چمک جائے گی۔ تو اب جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود شریف کا فائدہ بہت آسان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت کی اور آسانیاں اتنی پیدا کی، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اتنی آسان بات ہے اور اتنی عجیب روایت ہے، فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی، جو شخص صبح 10 بار مجھ پر درود پڑھے، آپ نے فرمایا جو شخص صبح 10 بار مجھ پر درود پڑھے اور شام کو 10 بار مجھ پر درود پڑھے، اس کو میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی مشکل کام ہے؟ 10 بار درود پڑھے تو شاید یہ 20 سیکنڈ لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم 100 بار کی ترتیب رکھیں، لیکن یہاں جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 بار صبح و شام جو بھی صاحب ایمان پڑھے گا قیامت کے دن میری سفارش پائے گا۔ اب اس میں اور چیز بھی یاد رکھیں، اب جب سفارش ہوگی تو سفارش میں بھی لوگوں کے نمبر لگیں گے کہ اس کی سفارش پہلے ہوگی، اس کی سفارش کے بعد ہوگی، اس کی سفارش اس کے بعد ہوگی۔ اب درود کی برکت سے سفارش تو ہوگی، لیکن یاد رکھیں جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا سفارش میں اس کا نمبر اتنا ہی جلدی آئے گا۔ ایک آدمی 10 بار پڑھتا ہے، ایک 20 بار پڑھتا ہے، ایک 100 بار پڑھتا ہے، ایک 1000 بار پڑھتا ہے، جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہوگا اتنے جلدی سفارش کا نمبر لگ جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو عبادت سمجھ کر اور اہم سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ 8واں فائدہ ہے۔ تو درود شریف کے 8 فوائد میں نے یہ اس درس میں عرض کیے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ فوائد، آئندہ درسوں میں اور بھی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیے گئے وہ فوائد اور وہ برکات جو آپ نے خود بیان فرمائی ہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں، حدیثیں قرآن اور حدیث پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اس عظیم عبادت کی عظمت آ جائے اور ہم درود شریف کو عظیم سمجھ کے پڑھا کریں اور صبح و شام کے وظائف میں اس کو شامل کر دیں۔ جیسے ہم دیگر تسبیحات کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح ہم عبادت کے طور پر اور پابندی کے ساتھ درود شریف کو بھی لازم کر لیں کہ اتنی بار ہم نے صبح و شام لازمی طور پر درود شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے دنیا اور آخرت میں فوائد اور برکات نصیب ہوں گی۔ ابھی تمام ساتھی جو ہے وہ 1 بار درود شریف اور 3 بار سورہ اخلاص اور پھر 1 بار درود شریف پڑھ لیں، اس نیت سے کہ یہ جو بلوچستان میں ٹرین کا سانحہ ہوا ہے اور اس میں جو ہمارے مسلمان بیچارے شہید ہو گئے، مظلوم مسافر، تو ان کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں ان کی شہادتیں قبول کرے
اور ان کے درجات کو بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کے سانحات سے اس وقت ملک کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائے۔ ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، پوری امت کے لیے اور خصوصاً مملکت پاکستان کے لیے حفاظت اور سلامتی کی دعاؤں کا اہتمام بھی بڑا ضروری ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ارض پاکستان کو ضرور یاد رکھا کریں، بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔